بیٹا تو میرے آگے گستاخ ہو گیا اور میری بات بھی مانتا تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے تو تمہیں پیدا کیا ہے. شیخ میں مادر میں تمہیں 9 ماہ رکھا, اس کے بعد تم انفینٹ تھے. اگر میں تمہارا کنورٹ نہ دیتی تمہیں بیڈ سورس ہو جاتے. تو آج تم میرے سامنے کھڑے کی بدتمیزی کرتے ہو. یا انسان ماں غدرہ کا بھی نکل کری. اے انسان تو کس بات سے اللہ سے غافل ہو گیا ہے؟ سن الذی خلقک, اس نے تجھے پیدا کیا, تیرا جسم تیری باڈی سے ڈفرنٹ اجزاء بنائے. الذی خلقک فسواک, اور پھر تیرے اندر وہ ہوموجینسٹی پیدا کی, تمہیں برابر کیا. فائزہ بن آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی کے پاس کا 5 انگلیاں برابر کی ہوتی ہیں اور کسی کے لنکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ نام بنانا چاہتے تو آپ کیا کر لیتے؟ تو دوسری بات ہے کہ میں نے تمہیں خوبصورت بنایا, تمہیں تراشا, فسوا کا فار لگا, اور پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کرا. اچھا میں آپ کو اعتدال کی ڈیفینیشن بتاؤں. اعتدال ہم نے قرآن کی تفسیر میں بہت تفصیلات پڑھی, لیکن میں آج آپ کو اعتدال کی بات کرتا ہوں کیونکہ کچھ تھوڑے بہت لوگ ایسے ہیں جو سمجھ سکیں گے. اعتدال سے مراد ہے کہ میں نے تمہارے اندر ہارمونس بنایا. اگر میں تمہارا تھائرائڈ کے ہارمونس تھائراکسین اگر میں ایک حد سے آگے کر دوں تو تم شوگر میں مت جاؤ, تمہیں تھائرائڈ ٹاکسیکوسس ہو جائے اور تمہارا وزن گرنے لگ پڑے. اور اگر میں تمہارا تھائرائڈ ہارمون 4 مائکرو گرام سے نیچے گرا دوں تمہاری تھائراکسین کا لیول, تو تم اس قدر پھیل جاؤ, اتنے موٹے ہو جاؤ کہ تم کچھ کام بھی نہ کر سکو. تو میں نے تمہاری تھائرائڈ ہارمون کے اندر جو تمہارا تھائرائڈ گلینڈ تھا اس کے جو ہارمونس اس میں ایسا زبردست اقدار رکھا ہے کہ اگر ایک لیول ایک پرمسبل رینج ہے, اس رینج سے نیچے گر جائے تو تمہارا ستیہ ناش ہو جائے, اور اوپر چلا جائے تب تمہارا ستیہ ناش ہو جائے. اور اگر آپ کی بات مشکل کریں تو آپ دیکھیں لفظ جس کو پینکریاس کہتے ہیں, انسولین بناتا ہے. یہ انسولین تمہاری گلوکوز کو سرٹن رینج میں رکھتا ہے, اس کا ایک منیمم لیول ہے. اور اگر انسولین تمہاری 20 سے گر جائے تم ہائپوگلائسیمک کومے میں چلے جاؤ اور تمہارا ستیہ ناش ہو جائے, تم بیہوش ہو جاؤ, تم ڈزی ہو جاؤ, تم کام نہ کر سکو. اور جب انسولین تمہاری 5-6 سے اوپر چلے مادہ سے, اور جب تمہاری کے گلوکوز 5-6 سے اوپر چلی جائے تو تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے. تو میں نے تمہاری انسولین میں تمہاری بلڈ گلوکوز لیولس کو ایک سرٹن لیولس میں نارمل رکھنے کے لیے ایک پورا میکینزم بنایا, اس کے اندر اعتدال پیدا کیا کہ ایک اس کی لوئسٹ لیول رکھی ہے, اس کی ہائیسٹ پیک رکھی ہے, اس کے درمیان تو اللہ شام فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا, تمہارا باڈی اسکیلٹن بنایا, اور اس کے بعد یہ کہ میں نے تمہیں خوبصورت بنایا, تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا, تمہیں میں نے سنوارا اور فرمایا یہ صورت ماشاء اللہ, اور جس شکل میں نے چاہے تو میں ٹرانسفارم کر دیا. آپ دیکھیے آج بچے نے اپنی مرضی کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آج آپ نے اپنی مرضی کے دلہن نے اپنی مرضی کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. لیکن بتائیے آپ کی آنکھ آپ کی مرضی کی ہے, آپ کا باڈی فریم آپ کی مرضی کی ہے, آپ کا قد آپ کی مرضی کا ہے, آپ کے کرلی ہیئرز آپ کی مرضی کے ہیں, آپ کا آئرس کا کلر آنکھوں کا آپ کی مرضی کا ہے, کوئی شے آپ کی مرضی کی ہے. اللہ تعالیٰ شام جیسے آپ کو بنایا ویسے آپ بن گئے. تو فرمایا کہ جب میں نے تمہیں بنایا اور ہر شے میرے تابع ہے تو ماں غدرہ کا بھی رب نکل کری, تو تم جو ہو غدرہ کیوں کرتے ہو. آج ملک کی حالات ایسے ہیں کہ ہم بینکرپٹ ہو گئے. ہم اپنی شادی میں اتنا نمود و نمائش, اس قدر غدرہ, اس قدر سرکشی کیوں اختیار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیسٹ جو مقاصد ہیں وہ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر آئے. جب ابراہیم آیا تھی میں قرآن کی آیتیں سکھلاتا ہوں, وجوہ کتاب, اور قرآن کے اندر اللہ کی منشا خداوندی ہے, جو میسیج ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ لائف کس طرح گزارنی ہے. اور یہ کہ میں ویوزن کی ہی پیوریفائی کرتا ہوں, سینوں کو صاف کرتا ہوں, دلوں میں سے تزکیہ, دلوں میں سے خدورتیں, حسد, کینے, بغض, تکبر نکالتا ہوں. میں دلوں کو پیوریفائی کرتا ہوں, سیلف پیوریفیکیشن جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. میں دلوں کو مانجتا ہوں. اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کھول کے بتا رہا ہوں. یہ آپ کی پروفٹ اسٹیٹمنٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 3 چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہوں. دا پرپز آف مائی پروفٹ، میری پروفٹ میری پیشے کے نبوت کے مقاصد آبجیکٹیوز میں سے 3 چیزیں ہیں کہ میں نا علم النجوم کو ختم کرنے کے لیے ہوں. یہ نجومی یہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور بندے کو کام کرنے سے معذور کر دیتے ہیں. تو میں نجوم آپ کے شاید ہے کہ جس نے کسی نجومی کو جا کے ہاتھ دکھایا 40 دن تک اس کی عبادت کو پوری نہیں ہوگی، تو یہ ایک بات ہوگی. تو 5 کے 5 میں ٹائر کریں. دوسرا فرمایا کہ میں جادو کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ کو پتہ ہے شہر کے اندر کتنا جادو ہے. آپ کسی کو پراسپیکٹس ہوتے دیکھ نہیں سکتے اور اس کی وجہ سے حسد پیدا ہو جاتا ہے اور حسد کے بعد جادو پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی سوچتا ہے کہ یہ چیز کو کیوں نہیں ہے. پھر تقابل آ جاتا ہے. میرے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس سے حسد کریٹ ہوتا ہے. اس حسد کے حسد تقابل کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے. تو یہ جو حسد ہے نا، یہ اس درجے میں بڑھ جاتا ہے کہ بغض کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور جب بغض آتا ہے کہتے ہیں اللہ محبت آپ کے پاس ایسا کر اور میرے پاس ایسا کر، یہ کیسے ہو گیا. اس کی وجہ سے وہ بولتا ہے اور کہتے ہیں جو آپ کے پاس نعمت ہے ضائع ہو جائے اس کو حسد کرتے ہیں. چاہے مجھے ملے نہ ملے، آپ کے پاس حسد کیوں ہے. آپ کی بیٹے کی شادی کس جگہ پہ کیوں ہو گئی. آپ نے لینڈ کروزر لے لی اور میرے پاس ابھی چھوٹی سی گاڑی ہے. بھی اللہ تعالیٰ شانوں نے تجھے جو دے دیا ہے اس کا تو شکر ادا کر. ایک شہر میں اس کا نام نہیں یاد آ رہا جی، وہ ان کے نا ان کے پاس بڑی عبادت کی شان تھی. تو وہ کہتے تھے کہ میرے ان کے پاس جوتی نہیں تھی، بڑی عبادت کرتے تھے. تو جوتی نہیں تو پیدل ٹریول کرتے تھے. میری عبادت کرتا ہوں، دل میں خیال آیا کہ میرے پاس جوتی بھی نہیں ہے. تو آگے شہر میں سے ایک آدمی دیکھا، اس میں دونوں پاؤں میں ڈگے تھے اور وہ ریڈ کلک کر کے تو اسکرول کر کے وہ آ رہا تھا. تو ان کا اللہ تعالیٰ مجھے جوتی کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا اب بات یہ ہے کہ جادو اس قدر شہر کے اندر ہے کہ مجھے ایک بہت بڑے شہر کے اندر کے دیوار پہ جادو مانا کر دیا ہے. یہ حسد ہوتی ہے اور بغض سے کر سکتا ہے. اور تیسری چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں علم النجوم کو ختم کر دوں، جادو کو ختم کر دوں اور موسیقی کو ختم کر دوں. موسیقی کو ختم کر دوں. میں موسیقی کو ختم کرنے آیا ہوں. یہ موسیقی یہ زنا کا مقدمہ ہے. یہ انسان کو زنا کی طرف لے جاتا ہے. یہ موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ موسیقی قلوب کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے. اب آپ دیکھیں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے کفر، اس نے نگیٹ کیا، انکار کیا. ایک ہے مومن، اس نے اقرار کیا. اور ایک ہے ہپوکریٹ، منافق. ہپوکریٹ منافق. یہ اور منافق کے بارے میں پتہ کہا گیا اسفل السافلین، the lowest part of the head. They will reside in the lowest part of the head. منافق کو پھینکا جائے گا سب سے. اور یہ جو موسیقی ہے نفاق پیدا کرتی ہے، یہ منافقت پیدا کرتی ہے. اب بتائیے آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کی زندگی کا آغاز برکت سے کرنا چاہتے ہیں اور جب کہ آپ اس قدر موسیقی کو پیش کرتے ہیں یہ آپ کی زندگی، یہ آپ کی بیٹیوں کی زندگی میں برکت پیدا کرے گی، یہ نفاق پیدا کرے گی اور آپ ظاہر کے اندر مداخلہ کرتے ہیں اور آپ کو شرم نہیں آتی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزیں کو توڑتے ہیں. آپ ایک تقصیر دکھاوے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. دوسرا آپ اسراف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اور تیسرا آپ کو اتنی حیا نہیں کہ آپ کے ساتھ جو مہمان ہیں انہوں نے آپس میں گفتگو کرنی ہے. تو اس قدر یہ تو یورپ میں بھی نہیں ہوتا، یہ تو امریکہ میں بھی نہیں ہوتا، یہ تو برٹن میں بھی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کاغذ نے یہ بات ٹینشن کی ہے کہ آپ یقین جانیے کہ اگر ایک آدمی نیچے سو رہا ہو، میرا مسئلہ سنیے گا، اگر ایک آدمی نیچے سو رہا ہو، میں نے کیا کہا ہے نیچے عبادت نہیں کر رہا، سو رہا ہو، اوپر ایک آدمی بیٹھ کے قرآن مجید اونچی آواز پہ نہیں پڑھ سکتا. یہ وہ میرنزم ہے انہوں نے چھوڑ دیے. یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ ہے اصل اچھا ہے.
یہ چاہے لوگ ہیں جو موسیقی جو ایسے موقع کے اوپر خوشی کے موقع کے اوپر نہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری برتھ ڈے ختم ہو جائے گی. آپ قرآن کے سائے میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے ہیں اور اس کی آغاز آپ یہ کرتے ہیں کہ جو قرآن کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کی آپ مخالفت کرنا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کو کامیاب زندگی ملے گی, آپ کو کامیاب زندگی ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سروں کو توڑ کر جائے انسان ماں پیدا کر کے ربی کرتے ہیں. تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرتی ہو, تم اللہ کے ساتھ سرکشی کر کے میں آپ کو کہتا ہوں سب سے زیادہ کھلاتے ان لڑکیوں کو ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے. سب سے زیادہ کھلاتے آپ اسٹیٹسٹک لے لیجیے ان لڑکیوں کو ہوئی ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اللہ سے ایک اسمال مالیکیول پتہ ہے آپ کو, ایک اسمال مالیکیول کا مطلب پتہ ہے ایک سیل آپ کے باڈی کے اندر اس کی جو میٹاسٹیسز ہے وہ غلط چلی جاتی ہے, وہ ٹرانسفارم غلط ہو جاتا ہے اور پرولیفریٹ کا پتہ کیا ہوتا ہے, وہ سنگل سیل ہوتا ہے اور ملٹیپلائی کرتا ہے اور وہ کینسر بن جاتا ہے. پتہ کیا ہوتا ہے آج لیوکیمیاز عام ہو چکی ہیں. جتنے 10 سال میں لیوکیمیاز ہیں نہیں, ڈائیورس ریٹ 30% آپ کا بڑھ چکا ہے. تو جناب اللہ جل شان کے احکامات کو توڑ کر اللہ کو اپنی زندگیوں میں سے نکال کر اللہ کو رول آؤٹ کر کے اللہ کو اپنی پرسنل لائف میں سے نکال کر اللہ کے لاز کو وائلیٹ کر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے اللہ کے شروع کو توڑ کر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کامیاب زندگی گزار کے دکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ موسیقی کو ختم کرنے کی گیا موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے, موسیقی زنا کرتی ہے, یہ دل کو اجاڑ دیتی ہے, انسان کو میجوریٹی بناتی ہے, حقیقت پسند دور کرتی ہے. اور یہ انڈین موسیقی آپ کو معلوم ہے کہ انگلش میڈیم اسکولس کے اندر جو کانٹینٹس ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ انگلش میڈیم اسکولس کے اندر جو کانٹینٹس ہیں وہ کون لکھتے ہیں, وہ انڈینس لکھتے ہیں, وہ انڈین رائٹرز ان کانٹینٹس کو لکھ رہے ہیں اور وہاں سے آگے دبئی جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہماری پوری بہت خراب کی جا رہی ہے. آج ہم اس رسی کو کے ضابطوں کو آج ہمارے اسکول کے اندر ہم اس رسی کا تذکرہ ہے. نیشنل کا لڑکیاں نیشنل ہیں, آج لڑکے ہم ہیز ہیں. آپ اپنے کام اور اپنے ہیروز کو بھول چکے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ سے ڈریں, اللہ کی عبادت کریں, ورنہ ایک ہیپیٹائٹس آپ کو دوا کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا ناڈیول لا کے آپ کو کینسر مبتلا کر کے آپ کی ساری زندگی کے اوپر آپ کے خوشیوں میں پردہ پانی ڈال دے گا. بس میں اس طرح کا نام نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی خاطر میں رکھے. اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بہت سارے بچے چائنا میں ہوتی تھی, نگاہ کرتی تھی, اتنی پروفیسر, اتنی سالہ, اتنی پیاری بچی, اتنی نئی بچی, شریر کو چلنے بچی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ, حضور کی غلام بچی. آج الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے. اس کے مطابق بہت نئے سارے نوجوان غلام جو ہمارے مرید میں ہم اس کے ساتھ یعنی ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم اس بات پر فکر کرتے ہیں کہ ہم ان کے شہر ہیں. یہ ہمارے مرید ہیں, ہمیں اتنے ایسے مرید ملے جو لوگ پاکیزگی سے زندگی گزاریں گے. اللہ کی بارگاہ میں وہ نوجوان کہ جو پاکیزہ ہے اور جوانی کی عبادت کرتا ہے, روزی قیامت عرش کے سائے پر ہوگا. دونوں کو آپس میں جو عقد ہے, مجھے سعادت ہوئی ان دونوں کے نکاح پڑھانے کی. آج مجھے بیان بھی کرنا تھا, لیکن میں نے اس کے نظام کو دیکھ کر کہ جس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان پٹ رہے ہیں, لوگوں کا خوشی کے وقت ان لوگوں کو جو مضمون میں یاد نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ کی ان کو ڈرنا چاہیے. جب آدمی کلیش کرتا ہے تو وہ اللہ شدن کلیش کر سکتے ہیں. میں نے اربوں پتی لوگوں کو کلیش کرتے دیکھا ہے, تو یہ بات ایسا کچھ نہیں ہے. بغیر اللہ سے جو اللہ کے احکامات پر چلو. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو کامیاب زندگی عطا فرمائے, ان کو اپنی محبتوں کو بڑی زندگی نصیب فرمائے, رزق کی برکت عطا فرمائے. آئندہ ان میں جو بھی نیک سالین صالحات جاری فرمائے.
اور ان کو ایسی مبارک خوشی والی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے کہ یہ جو دونوں ہیں نا کپل یہ دوسروں کی قابل تعریف بن جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کھانا قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو مسائل اور شکل کو قبول فرمائے. اور جو احباب میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور برکتوں کو نزول فرمائے, ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا فرمائے. اور جو ان کی معاشی پرابلمس ہیں اور جو اکنامیکل جو معاملات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے دور فرما کر رزق بے بہا بے حساب رزق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرما دے, پاکستان کی حفاظت فرما دے, پاکستان کے لوگوں پر اپنا نظر کرم فرما دے, ہمارے پاکستان کو اللہ قائم فرمائے اور اس میں سے معاشی جو مشکلات ہیں اس میں سے محض اپنے عمل سے نکال دے. اور وہ لوگ جو اللہ جن بات قرآن کی حدیث کی خدمت میں مشہور ہیں ان کے طفیل اللہ کہ جو تیرے مقبول بندے ہیں پاکستان کا رحم فرما, پاکستان کا رحم فرما, پاکستان کا رحم فرما, پاکستان کی مدد فرما اور پاکستان کی حکمرانی کو اللہ صحیح فہم اور بصیرت عطا فرما اور اس مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اللہ آپ کی مدد فرما دیجیے. اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اس کا حیات آخری دم کا خوش ہے, خوشی والی زندگی عطا فرما. اور جو لوگ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمت عطا فرما. میں بھی خصوصی کے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو ان کی آنکھیں سے ٹھنڈی اترے. جو صلی اللہ علیہ وسلم آمین.